سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ ہجرت دی منزل بھاری، ہجرت دی منزل بھاری، صدی ازلا تو ہے یاری۔ صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ میری حاضر آقا جانے، جد جان کرا قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری، وہ صدی ازلا تو ہے یاری۔ ہے چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زبیر شاہین۔ 22 جمادی الثانی کا جو رواں ماہ ہے وہ جاری ہے، اور یوم صدیق اکبر کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، یوٹیوب ہو، تو مختلف جگہ پر شان صدیق اکبر کے حوالے سے جو تقاریر بھی ہیں، پروگرامز ہیں، وہ نشر کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں مولانا عصمت اللہ حنفی صاحب ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی اسلام الدین صاحب ہیں، معروف ثنا خان ہیں، حافظ معید صاحب بھی پہلی مرتبہ دھمان اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں، اور کسی طرح کے محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہر نشریات میں ہمارے سبھی بنتے ہیں۔ حافظ عرفان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود تھے، انہوں نے بھی ایک ہی کام پر ہمیشہ کی طرح میں ٹائم دیا، ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا صدیق اکبر کے حوالے سے، بلکہ اگر یہ کہا جائے ایسی قلم میں سیاہی نہیں، شاید وہ بھی ختم ہو جائے، لیکن جو ان کی تعریف ہے، فضائل ہیں، وہ بیان کر کر بھی ہم تھک گئے، ہماری عمر گزر جائے گی۔ تو اسی حوالے سے آج پروگرام ہے۔ سب سے پہلے میں جو ہمارے مفتی اسلام الدین صاحب ہیں ان کی جانب جائیں گے، پھر آگے جو ہماری جس طرح ٹرانسمیشن ہے اس کا آغاز اس طرح جاری رہے گا۔ مفتی صاحب کو شان صدیق اکبر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، سسر نبی بھی ہیں، خلیفہ ہمارے اول خلیفہ بھی ہیں، تو کوئی ایسی بات ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کوئی ایسی وصیت ہو، یہاں سے بھی ابتدا کرتے ہیں کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، تاکہ ہمارے ویورز تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم زبیر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح جب بھی دینی حوالے سے کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے تو آپ سب سے پہل ہوتے ہیں۔ تو آج ذکر بھی اس شخصیت کا ہے جس نے ہر دین کے کام میں پہل کی ہے۔ تو بہرحال آپ نے بہت ہی اچھی بات فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے ویسے تو کئی وصیتیں فرمائی تھی، کئی الفاظ اپنی زبان سے جاری فرمائے تھے، چونکہ آج کی جو نشریات ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے منبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا، صحیح بخاری شریف سے لے کر سنن ابن ماجہ، سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرۃ الحیات الدنیا، فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، یعنی اللہ اور ایک بندے کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے۔ تو اب جو اجلہ صحابہ کرام تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سمجھ گئے تھے، لیکن جو صحابہ کرام ابھی نئے ایمان لائے تھے وہ اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرۃ الحیات الدنیا، کہ اللہ اور اللہ کے ایک بندے کا آپس میں معاملہ اور معاہدہ ہوا ہے۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس بندے کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ما بین زہرۃ الحیات الدنیا، کہ اگر آپ دنیا کی نگینیوں میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتے ہیں، اگر آپ دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں تب بھی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ گویا کہ آج کے دور کے مطابق یہ الفاظ مناسب رہیں گے،
اللہ نے اس بندے کو موت کا اختیار دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ فرمائے اور پھر آخر میں فرمایا فاختار عند اللہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ تو اب صحابہ کرام میں سے اجلہ صحابہ کرام سمجھ گئے۔ تو حدیث کی ہر کتاب میں یہ واقعہ اور یہ الفاظ موجود ہیں۔ مسجد نبی کے ایک کونے میں سیدنا ابو بکر صدیق پیغمبر کے سسر اور جانشین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحیح بخاری میں ہے فبکا ابو بکر من ناحیت المسجد، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کے ایک کنارے میں رونے لگے اور اتنی بلند آواز سے روئے کہ صحابہ کرام کی کانوں تک آواز پہنچی، اور یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں تک یہ آواز پہنچی فبکا ابو بکر من ناحیت المسجد، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سن کر رونے لگے ہیں۔ اب جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت بنی رونے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق چونکہ میرا یارانہ ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں نسبت تھی، تعلق محبت اور پیار تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز صحابی تھے، تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موت کا اشارہ دے دیا ہے۔ تو جب یہ رونے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے اور پھر دوسری طرف بات لے گئے صدیق کو تسلی دینے کے لیے۔ اب سارے صحابہ موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں بھی موجود ہے، اور مسجد نبی کے در و دیوار بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق کو تسلی دی، فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر صدیق، فرمایا میرے صحابہ میرے چلے جانے کے بعد جتنے بھی مسجد نبی کی طرف صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے ہیں، میرے جانے کے بعد سارے دروازے بند کر دینا الا خوخۃ سیدنا ابی بکر صدیق، فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر کا جو دروازہ ہے وہ تا قیامت کھلا رہے۔ آج بھی اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے بھی بار بار حرمین شریفین کی مقبول بادب حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے 2 ماہ پہلے میں عمرہ کر کے واپس آیا ہوں، اور پہلا عمرہ تھا، اور الحمدللہ عمرہ پر جانے سے پہلے تحدیث بن نعمت کے طور پر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اور بطور ترغیب کے جب میں عمرے پر جا رہا تھا، مولانا حنفی صاحب جانتے ہیں کہ 1.5 مہینہ پہلے اسی لحاظ سے میں تیاری کر کے گیا تاکہ مسجد نبی، خانہ کعبہ جا کر صحابہ کرام کی جتنی زیارات اور جیسا کہتے ہیں زیادہ مذہبی تو بات ہو جاتا ہے، جس چیز کی معلومات نہ ہو، جو معلومات ہو انسان اسی طرح عبادت بالکل اس طرح تو مطالعہ کر کے گیا، تو خانہ کعبہ کی ایک ایک چیز اور نشانی کو محفوظ کیا، اور جب مسجد نبی میں پہلے دن ہمارا جانا ہوا تو ظہر کی نماز ہم نے مسجد نبی میں پڑھی، تو میں نے اس وقت کوشش کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ صدیق کے گھر کا دروازہ کھلا رہے، باقی سارے بند کر دیے جائیں، تو میں نے کوشش کی دیکھنے کی، زیارت کرنے کی، لیکن وہ دروازہ مجھے نہ ملا۔ میں واپس آ گیا ہوٹل کی طرف نماز پڑھ کے، جب عصر کی نماز کے لیے وہاں گیا، اللہ آپ کو بھی بار بار حرمین شریفین کی مقبول زیارت نصیب فرمائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے مسلمان حاضر ہوتے ہیں، تو سلام پیش کرنے کے لیے باب السلام سے داخل ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ آپ کو لے جائے، جب آپ باب السلام میں داخل ہونے لگیں گے تو آپ کے دائیں طرف یہ باب السلام دروازہ ہے، جہاں انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ رسول کی زیارت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ دائیں طرف باب السلام ہے اور بائیں طرف باب الرحمہ ہے، اور باب السلام اور باب الرحمہ کے درمیان ایک دروازہ ہے جہاں آج بھی یہ الفاظ موجود ہے، باب ابی بکر صدیق، جو قیامت تک موجود رہے گا، قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں صدیق کا گھر ہے، اور گھر میں جب آپ داخل ہوں گے، پھر گھر کے بعد مسجد نبی میں داخل ہوں گے، تو وہ الفاظ آج بھی
حدیث کے موجود ہیں ہادہ خوخۃ سیدنا ابا بکر الصدیق. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اشارتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کی خلافت کی طرف بھی اشارہ کیا. ماشاءاللہ بہت خوب. جی ناظرین ہمارا جو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اس سمے کا حافظ معیز صاحب پہلی بار ہماری نشریات کا حصہ بنے ہیں. تو ٹرانسمیشن میں آگے بڑھنے سے پہلے حافظ معیز صاحب سے کہیں گے کوئی بلکہ یہ کہا جائے آج ہماری پسند نہیں ہے وہ اپنی پسند سے ہی کوئی جو کلام ہے تازہ کلام ہو شان صحابہ کے حوالے سے ہو تو حافظ معیز صاحب کی طرف. ان کی پیاری محبت سے حاضری ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہم تمام حضرات کا چند منٹوں کی جو حاضری ہے ہمارا آنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. تو ایک حضرت صدیق اکبر کی شان پہ میں کلام پیش کرتا ہوں. ہے سریکی کا کلام طاہر جھنگوی صاحب کا کلام ہے. تو تمام حضرات درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ. شعر کہتا ہے کہ کر یار صدیق تیاری او ساڈی ازلاں تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. ہجرت دی منزل بھاری ہجرت دی منزل بھاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. اور سونا صدیق میرے پیارے محبوب کو دیں میری حاضر آقا جانے میری حاضر آقا جانے جد جان کرا قربان. میری حاضر آقا جانے جد جان کرا قربان. میرے وس وچ نہیں انکاری وہ ساڈی ازلاں تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. تے بو عاشق عشق دے دارے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے. طاہر یارے غار ولی دے درازن لوگ مثالے. ہاں عشق بہاریاں آن ریمایاں بیتا گھر دا سارا مالے. ہاں اتنا پختہ یاری داس تا اج بھی رسول دے نالے. ہر مشکل سر تے جیسا میرے آقا ہر مشکل سر تے جیسا میں لگیاں توڑنی بیسا. ہر مشکل سر تے جیسا میں لگیاں توڑنی بیسا. میں صدقے لکھ لکھ واری او ساڈی ازلاں تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. طاہر جھنگوی کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ان کا کلام ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے وہ بوڑھے نہیں ہوئے. طاہر جھنگوی بھی جوان موجود بھی ہے اور اس شکل میں حافظ معیز صاحب کی شکل میں بھی موجود ہے اور ان کا نام جو ہے کلام ہے وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. تو نشریات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مولانا عصمت اللہ حنفی صاحب. تو آج کے عنوان سے صدیق اکبر کے حوالے سے ان کی شان میں جو کچھ ہمارے فالوور ہیں جو ان تک آپ کے حوالے سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. زبیر بھائی آپ کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. ہر اسلامی ایشو اور اسلامی حوالے سے جب بھی کوئی اس طرح ایونٹ ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے تو آپ ماشاءاللہ اس طرح پروگرام کرتے ہیں. جمادی الثانی کا مہینہ یہ نام ہے شان صدیق اکبر کا. اور شان صدیق اکبر یہ وہ شان ہے کہ جس کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر. اس دنیا کائنات میں اگر انبیاء کے بعد کوئی افضل انسان ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے. شان صدیق اکبر اتنی لامحدود ہے
کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کی حد کو پہنچ سکے یا بیان کر سکے. تو میں مختصر اشارتاً قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن مجید تو بتا صدیق اکبر کون سی ہستی ہے؟ سبحان اللہ. تو گویا قرآن کا ہر سپارہ، قرآن کا ہر حرف شان صدیق اکبر بیان کرتا ہے. چنانچہ بے شمار واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر جو شان صدیق اکبر کو بیان کرتے ہیں. ان میں جو اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ تو سارے ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں، صادقون ہیں اور مفلحون ہیں، کامیاب ہیں، فائزون ہیں. لیکن اگر قرآن نے کسی کو صحابی کا لفظ دیا ہے اور ساتھی کا لفظ دیا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. ہجرت کی رات میں جب آپ سلم غار میں تھے اور صدیق اکبر بھی ساتھ تھے تو اس وقت کافر اوپر پہنچے ہوئے تھے اور صدیق اکبر نے یہ محسوس کیا کہ ابھی کافر تھوڑا اگر نیچے دیکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. اس دوران جب صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی جان کے بارے میں فکر کی کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کو نقصان پہنچا دے، تو اللہ پاک نے قرآن اتارا، جبرائیل سے کہا جا میرے محبوب سے کہہ دے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. لصاحبہ اپنے ساتھی کو کہہ دیں. صاحب صحابی ساتھی کو کہا جاتا ہے. تو قرآن نے صحابی کا لفظ، ساتھی کا لفظ صرف صدیق کے لیے استعمال کیا، اور دوسرا لفظ ثانی اثنین کہ دو میں سے دوسرا، یعنی اول حضور ہے، حضور کے بعد اگر کوئی ہستی اس دنیا میں ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے. اور آگے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم زدہ نہ ہو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے اور پیچھے فرعون، آگے سمندر تھا، تو وہاں بھی ایسا منظر تھا. قوم نے کہا موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، کہاں جائیں گے؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک الفاظ کہے تھے، وہ قرآن میں یہ الفاظ ہے ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، کیونکہ یعنی وہاں انتخاب موسیٰ نے اپنا کیا، یہ نہیں کہا کہ قوم کے ساتھ ہے. اور یہاں جب بات آئی تو اللہ نے کہا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. تو صدیق اکبر کا ساتھ حضور کا ہر جگہ ہر مقام پر ہے. دوسرا مقام ایسا بھی آتا ہے کہ صدیق اکبر کی صداقت پہ جب کوئی حرف پڑھا تو اللہ نے قرآن میں گواہی دی. چنانچہ ایک واقعہ ہے، منافقین نے جب قرآن کی آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو منافقین نے اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا مقروض ہو گیا ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے، یہ اللہ کی گستاخی ہے. صدیق اکبر نے یہ الفاظ سنے، وہ منافق کہہ رہا تھا، تو حضرت صدیق اکبر اس کو تھپڑ رسید کیا. لمبا واقعہ ہے. وہ روتا وہ حضور کی دربار میں، یا رسول اللہ آپ کے ساتھی نے مجھے خواہ مخواہ سے تھپڑ رسید کیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ صدیق نہیں ہوگا، اس لیے کہ صدیق تو ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، یہ تو بڑا نرم دل ہے، وہ عمر ہوگا. اس نے کہا نہیں میں ہوش میں تھا، صدیق اکبر ہے. تو آپ علیہ السلام نے صدیق کو بلایا، کہا صدیق یہ استغاثہ لے کے آیا آپ کے خلاف، یہ کہتا ہے آپ نے تھپڑ مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، کوئی قصور نہیں تھا. تو صدیق اکبر نے سارا واقعہ بیان کیا. اس منافق کا یا رسول اللہ اس کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے اللہ کی گستاخی کی ہے؟ صدیق نے کہا میں گواہ تو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، میں نے گستاخی سنی، تھپڑ رسید کر دیا. تو اللہ پاک نے اس منظر کو دیکھا. آج صدیق کی صداقت پہ کچھ حرف آ رہا ہے، اب صدیق کو گواہ کی ضرورت ہے. صدیق کہتے ہی سچے کو ہیں. تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، جبرائیل سے کہا جبرائیل جا کر میرے محبوب کو کہہ دو میں رب گواہی دیتا ہوں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جو کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. جیسے حضرت امی عائشہ کی بھی گواہی قرآن نے دی. صدیق کی گواہی بھی رب نے، باپ کی اور بیٹی. یہ شخصیات ایسی ہیں، میں کہا کرتا ہوں یہ تاریخ میں نہیں بلکہ یہ قرآنی شخصیات ہیں. قرآن ان کے بارے میں بولتا ہے اور بتاتا ہے. تو صدیق وہ ہے کہ جس نے کہا صدیق تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ بعد نبیوں کے سب سے اونچا تیرا مقام ہوگا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ جو سلسلہ وہ جاری ہے اور اس کا جو سلسلہ اسی طرح 22 جماعت ثانی کا جاری رہے گا. جو شان صدیق اکبر کے حوالے سے جو پھر ان کا وصال ہوا اس کے اوپر جو نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. پروگرام کے اختتام پر ہم جائیں گے حافظ عرفان صاحب کی جانب. ان کے کلام کے ساتھ ہی ہماری جو نشریات آج کی اختتام پذیر ہوگی. حافظ عرفان صاحب. جی بہت شکریہ بھائی زبیر شاہین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس طرح ہمارے تمام دل عزیز شخصیات مفتیان کرام اور بھائی محی صدیقی صاحب معروف نعت خوان ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت ملفوظات سے ہمارے ایمان کو تازہ کیا.
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ چند اشعار ہے اردو کے، یہ میں انشاءاللہ سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک شاعر کہتے ہیں دیوانے کا سر کاٹ کے تم چوک پہ رکھ دو، دیوانے کا سر کاٹ کر دیوانے کا سر کاٹ کے تم چوک پہ رکھ دو، یہ تذکرہ ہے صاحب فلغار کرے گا. مومن ہے تو مانے گا ابو بکر کو اول، کافر ہے تو صدیق کا انکار کرے گا. اور کہتے ہیں سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا. کہتے ہو کہ قرآن میں بو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا. صدیق کے گستاخ پہ غدار پہ لعنت، غدار کے ہر ایک طرفدار پہ لعنت، غدار کے ہر ایک طرفدار پہ لعنت. لکھتا ہے جو آقا کے صحابی کے مخالف، اس قلم پہ لعنت ہو قلمدان پہ لعنت. تو میں یہ چند اشعار سناتا ہوں، بھائی معین صدیقی صاحب بھی پڑھیں گے میرے ساتھ. کوشش کرتا ہوں، بڑا خوبصورت کلام ہے، مشہور زمانہ کلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. میرا جو آج کلام ریلیز ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ دامان نیوز ٹی وی پہ آپ سنیں گے. نیا کلام جو میرے شان صدیق اکبر پہ آیا ہے وہ میں نے الگ سے ریکارڈ کروایا تھا، لیکن اور سرائکی میرے بھائی نے پڑھی اور بڑا مشہور زمانہ کلام آپ کو سنایا، ایمان تازہ کیا. یہ اردو کا کلام ہے، مل کر ہم سناتے ہیں آپ کو. انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا. لکھتے ہیں شاعر: سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا. سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا. دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا. صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر احسان جس کا دین پر، ابو بکر ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر. لگے گا نعرہ فرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا. صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی. خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا، خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر احسان جس کا دین پر، ابو بکر ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر. لگے گا نعرہ فرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا. صدیق کے باغی تو سدا روتے رہیں گے، صدیق کے باغی تو سدا روتے رہیں گے. جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا. آخری دفعہ سب مل کر کے: مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر احسان جس کا دین پر، ابو بکر ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر. لگے
ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سنی کا نعرہ